عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی جھڑپ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات جھڑپ نہیں بھی ہوتی، کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یہ ایک جملہ بولتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک فقہی ٹرم ہے جس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اس کی میں آپ کو تھوڑی وضاحت بتاؤں گا کہ زہار سے مراد کیا ہے۔ زہار سے متعلق سب سے پہلے امام اسماعیل جوہری لغت کے بہت بڑے امام ہوئے، ان کی کتاب ہے صحاح، اس میں وہ لکھتے ہیں الزہار قول الرجل لامرأتہ انت علی کظہر امی، کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، میری ماں کی پشت ہے۔ اسی طرح باقی بھی جو صاحبان لغت ہیں انہوں نے یہ اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اس طرح امام ابن اسیر جزری جنہوں نے غریب الحدیث کی بہت اچھی شرح لکھی ہے، اور اس میں اس کتاب کا نام لکھا ہے النہایہ، النہایہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں الزہار اذا قال لها، زہار یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو کہے انتی علیہ کظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ وَقَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ طَلَاقًا، اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت میں طلاق شمار ہوتی تھی، یعنی جب کسی نے کسی کو طلاق دینی ہوتی تو یہ لفظ بولتا تھا کہ انتی، تم میرے لیے ایسے ہے کظہر امی، جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ تو اب یہ لفظ زہار جو ہے یہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے، یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح، تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یا پھر وہ شوہر اپنی کسی بھی ذی محرم خاتون، جن کو قرآن پاک میں ذی محرم کہا گیا ہے، لیکن یہاں یاد رکھنا ابدی ذی محرم مراد ہے، اپنی کسی بھی ذی محرم کے کسی عضو سے تشبیہ دیتا ہے، جس عضو کی طرف دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، اگر اس کے ساتھ وہ تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فلاں کے، میرے فلاں ذی محرم کے جو ابدی ذی محرم ہے اس کے فلاں عضو کی طرح ہو تم، اس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، تو اس کو بھی زہار کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ عہد جاہلیت میں لوگ اسی طرح ہی بیویوں کو طلاق دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو طلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے، تو چونکہ یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور اس سے طلاق تو واقع نہیں ہوتی ظاہری طور پر، نہ شریعت مطہرہ میں وہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اس سے ظاہری طور پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اگر وہ کہتا ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے، اس کو زہار کہتے ہیں، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی شوہر نے اپنی بیوی کو ایسا جملہ بولنا ہے تو اس میں تشبیہ ضروری ہے، کہ یعنی فلاں کی طرح ہے، فلاں کی طرح کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرے گا تو پھر ہوگا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، تو پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر وہ زہار بھی نہیں ہوگا۔ اگر صرف اتنا جملہ بول دیا کہ تو میری ماں ہے، تو میری بہن، یا اس کو کسی شوہر کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دی تو پھر بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی وہ زہار نہیں ہوگا۔ کسی مرد کے یا کسی اور کسی شخص کے، اپنے والد کے، اپنے بھائی کے کسی کے عضو کے ساتھ تشبیہ دی تو پھر بھی زہار نہیں ہوگا، یہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اب رہی یہ بات کہ اگر وہ صرف اتنا بولتا ہے کہ تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر کہتا ہے کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اگر طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر تشبیہ ہوگی، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اب زہار کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ وہ چونکہ عہد جاہلیت تھا اور اس کی اس رسم کو، طریقہ کار کو ختم کرنا تھا اور ایک اچھا اور بہترین طریقہ کرنا تھا، اور ساتھ اس کے عورتوں اور مردوں کی جدائی کا دفاع بھی کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، زہار کا مطلب یعنی کہتے ہیں کہ ماں کی پشت کی طرح ہے، ماں کی طرح ہے، اگر کہتے ہیں تو ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی جو بیویوں کو کہہ رہے ہیں کہ ماں کی طرح ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے،
اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، فرمایا کہ وہ جو اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ زہار کرنا اللہ کو ناپسند ہے اور ایک جھوٹ ہے۔ دیکھنے اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ پشت کی طرح ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ ایک جھوٹی بات کر رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ بخشنے والا اور درگزر فرمانے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو پھر اس کی بخشش کا کوئی اللہ نے رستہ رکھا ہے، کوئی معافی کا رستہ رکھا ہے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر وہ جو بات انہوں نے کہی ہوتی ہے اس سے وہ واپس پلٹ آتے ہیں، یعنی رجوع کرتے ہیں، زہار سے واپس پلٹنا چاہتے ہیں، تو آگے اللہ رب العزت نے اس کا کفارہ بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں میں عرض کروں کہ زہار کا کفارہ نہیں ہوتا، بلکہ زہار کرنے کے بعد بیوی کی طرف واپس رجوع کرنے کا کفارہ ہوتا ہے، کہ اگر کوئی رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کفارہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَتَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ، فرمایا کہ غلام آزاد کرے، من قبل ان یتماسا، بیوی کو چھونے سے پہلے یعنی اگر کسی نے زہار کیا اور کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ فلاں کی طرح ہے، جس طرح میں نے بتایا زہار کے خاص الفاظ ہیں، اگر کسی نے ایسا کہا تو بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر لے۔ کفارہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ اب ہاتھ لگانا منع ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ جو حق زوجیت ہیں وہ ادا کرنا منع ہو گئے ان لفظوں کے ساتھ۔ پھر دوسرا اللہ نے فرمایا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، اسی بات کی تم کو وصیت کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پس جو کوئی یہ بھی نہ پائے، یعنی جس کے پاس غلام نہ ہو، چونکہ آج وہ غلامی کا تصور ہی نہیں ہے تو لہٰذا کسی کے پاس غلام نہیں ہے، تو فرمایا جس کے پاس غلام نہ ہو پھر وہ کیا کرے، فصیام شہرین متتابعین، وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، من قبل یتماسا، بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ فمن لم یستطع، پس جو 2 ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا پھر وہ کیا کرے، فاطعام 60 مسکینا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس لفظ کا کفارہ ہے، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یا اسی طرح ہی کسی اپنے ابدی ذی محرم سے اس کو مشابہت دے رہا ہے، تو اتنی بڑی سزا اس کی اللہ رب العزت کو چونکہ ناپسند ہے، اور اس میں 2 رشتوں کا مذاق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ان 2 رشتوں کا جدا ہونا ہے حلال چیزوں میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا رکھی ہے تاکہ کوئی اس طرف جائے ہی نہ، کوئی اس طرح کا کام کرے ہی نہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ رکھا ہے۔ زہار کا کفارہ پھر کیا ہوگا؟ زہار کا کفارہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسا کہہ دے تو اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے قریب نہیں جا سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرے، چونکہ غلام نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، اگر اس میں سے روزے چھوڑ دیتا ہے تو دوبارہ سے اس کو 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ متتابعین کے الفاظ ہیں کہ اس مسلسل 2 ماہ، اور اگر کوئی 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور 60 مسکینوں کا کھانا وہی جو یومیہ کھانا بنتا ہے، تقریباً 100 سوا 100 کے قریب پیسے بنتے ہیں ایک دن کے، تو 60 دنوں کے حساب سے دے دے، یا جو فطرانہ دیتا ہے تو فطرانہ کو 60 مرتبہ کر لے تو وہ 60 مسکینوں کا کھانا بن جائے گا۔ تو یہ زہار کا کفارہ ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا میں آپ کو کے سامنے ایک شان نزول رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ بنیادی طور پر حضرت خولہ بنت ثعلبہ اور حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ میاں بیوی تھے، اور حضرت جو خولہ تھی وہ بہت خوبصورت تھیں، تو جناب اوس بن صامت نے ان سے زہار کیا۔ رمضان المبارک کا واقعہ بھی بعد لکھتے ہیں، تو انہوں نے ان سے زہار کیا۔ جس وقت انہوں نے زہار کیا تو ساتھ ہی ان کو اس پر بڑی شرمندگی آئی
کہ میں نے وہ کام کر لیا جو عہد جاہلیت میں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ سے یہ بات شیئر کی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ پر حرام ہو چکی ہیں۔ یہ بات سن کر وہ پریشان ہوئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوبصورت ہوں، مال والی ہوں، نسب والی ہوں، انہوں نے جو ہے وہ میری جوانی کو پرانا کیا ہے، میرا مال بھی انہوں نے استعمال کیا ہے، اور میرا ان سے ایک بیٹا بھی ہے، بچہ بھی ہے میرا ایک ان سے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب وقت گزر چکا ہے، میری اتنی عمر ہو چکی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زہار کر لیا ہے مجھ سے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان پر حرام ہو چکی ہو، آپ ان پر حرام ہو چکی ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اس میں طلاق کا ذکر نہیں فرمایا، یعنی طلاق نہیں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم حرام ہو چکی ہو۔ وہ اور زیادہ پریشان ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے اللہ، میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، سارے لوگوں سے زیادہ میں اوس بن صامت کو پسند کرتی ہوں، میں دور نہیں رہ سکتی ان سے، میرے ہاں ان کی اولاد ہے اور میں اس صورت میں ان سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جب انہوں نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر اسی سارے واقعے کو سامنے رکھ کر یہ آیت کریمہ نازل کی کہ اگر کوئی زہار کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے رستہ رکھا ہے تاکہ وہ اس کے حرام ہونے سے بچ جائے۔ تو پھر اس کے لیے یہ رستہ ہے کہ وہ عورت کو چھونے سے پہلے یہ کفارہ ادا کر لے۔ اسی طرح کئی اور مقامات پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کا جو کفارہ ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ جناب سلمہ، ان کو سلمان بھی کہا جاتا ہے، سلمہ بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو یہ لفظ بول دیے ہیں، یعنی اس سے زہار کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ کفارہ ادا کریں۔ یہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ زہار کا کفارہ ادا کر دیں تو پھر آپ کے لیے جائز ہو جائیں گی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو کفارہ بتایا وہ یہی قرآنی کفارہ تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ایک غلام آزاد کریں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طاقت نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی تو طاقت نہیں رکھتا، میں روزہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ بنو رزیق کا وہاں پر بنو رزیق میں ایک شخص زکوٰۃ پر صدقات پر مامور ہوا ہے، ان سے کہیں کہ وہ آپ کی خدمت کریں۔ وہ چلے گئے، خدمت کروا کے واپس لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو 60 مسکینوں میں تقسیم کر دیں اور جو بچ جائے اس سے نفع اٹھا لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ تشبیہ کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اس کا کفارہ ادا نہ کر لے، اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی، اس کی امام ابن ماجہ نے سنن میں روایت کی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ۔ امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کر کے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ زہار کے کفارہ میں اہل علم کا اسی حدیث پر ہی عمل ہے۔ اس کے علاوہ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور علامہ حیثمی نے فرمایا ہے رجالہ ثقات۔ اس تمام تر بحث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو تشبیہ دے اپنی والدہ کے کسی عضو سے جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں، یا کسی ابدی ذی محرم کے ساتھ تشبیہ دے جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ زہار ضروری ہوگا، اور زہار کا کفارہ یہی ہے کہ وہ غلام آزاد نہ کر سکتا ہو نہ ہو، تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرے؟ اس کے بعد وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ 60 مسکینوں کا کھانا تقریباً 6000 یا اس سے کچھ اوپر بنتا ہے۔ اگر بندہ وہ کفارہ ادا کر دے، 6000 روپیہ روزے نہ رکھ سکنے کی
جب روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 6,000 سے زیادہ تھوڑے پیسے اگر کسی کو دے دیتا ہے تو اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی غلطیوں سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم سے ایسا ہو جائے تو پھر شریعت مطہرہ کے مطابق عمل پیرائی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔